نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ لیکچر نمبر 176 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط جو ہیں وہ لکھے ہیں، اور ان خطوط میں آپ نے روم کو، عراق کو، ایران کو، امراء کو، حکمرانوں کو خطوط لکھے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی ہے، اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ مجھے اللہ کا رسول مانو تو تمہاری حکومت تمہارے پاس ہی رہے گی، اور میری یہ تعلیمات ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اقسم کا، کہ اقسم کو بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے نا خط لکھا، اور اس کا متن یہی تھا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں خود بھی لا الہ الا اللہ کہوں اور لوگوں کو بھی اس کلمے پر ایمان لانے کا حکم دوں۔ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اور حکم بھی سارے کا سارا اسی کا چلتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی موت دے گا، وہی دوبارہ سب کو اکٹھا کرے گا، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں نے تمہیں پچھلے انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات بتائی ہے، تم خبر عظیم کے بارے میں پوچھتے ہو، تم تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی حقیقت اچھی طرح جان لو گے۔ یعنی قیامت کی حقیقت، جس پر موت آ گئی نا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آپ نے صحابی نے پوچھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جس کی موت آ گئی اس پر قیامت آ گئی۔ اب یہ کون تھے جی اقسم؟ ان کو جو ہے نا جب نبی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہوا تو یہ نا اہل حجاز کی مشہور ترین شخصیات میں سے تھے، ان کا بڑا چرچا، بڑی شہرت تھی۔ تو اقسم نے نا 2 آدمی نبی علیہ السلام کی طرف بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے ہیں؟ کہ تاکہ آپ کے حالات بخوبی معلوم کیے جا سکیں، اور وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ معلوم کر لیں۔ تو یہ 2 قاصد قسم کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو ہے نا اس آیت مبارکہ کریمہ کی تلاوت کر کے بتائی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ صلہ رحمی کا، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ دونوں قاصد واپس جو ہے نا چلے گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے اقسم کو آگاہ کیا۔ اقسم نے فوراً تمام لوگوں کو جمع کیا اور انہیں جلد از جلد نبی علیہ السلام کا پیغام سنایا، اور انہیں وصیت کی کہ اے میری قوم، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق ہے اس کا حکم دیتے ہیں، بری چیزوں سے منع کرتے ہیں، تم آگے بڑھو اور ایمان سے سرفراز ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سب سے آخری میں ایمان لاؤ اور پیچھے رہ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ واعظ و نصیحت کرنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی نا تو اس پر نزا کی کیفیت آ رہی ہوگی، لیکن موت کا وقت آ گیا۔ دیکھیں نا، موت سے پہلے چند گھنٹے یہ ایمان لائے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس سے تمہاری اصل بھی قائم رہے گی یعنی کہ اوپر کی، اور تمہاری فرع یعنی کہ تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ پھر یعنی کہ یہ ایمان لے آئے۔ دوسرا خط خیبر کے یہودیوں کو بھی لکھا، آگے یہودیوں کا ذکر آئے گا خیبر کا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو نصیحت کی خط میں وہ بڑی پیاری تھی اور ہٹ کے تھی سب سے۔ وہ کیا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بسم اللہ لکھی، فرمایا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست، ساتھی اور اس کا بھائی ہوں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں سچا کرنے والا ہوں، ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اللہ کے رسول محمد کی طرف سے خیبر کے یہ یہودی ہیں ان کے نام، کہ اے یہودیوں کی جماعت، اہل تورات، یہ اہل تورات بھی تھے نا، یہودی کہہ لے اہل تورات کہہ لے ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرمایا ہے کہ تم اپنی کتاب میں یہ بات پاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے نہایت سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے پائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کی خصوصی پہچان کے ماتھوں پر سجدوں کا نشان ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کی صفات بھی ادھر لکھی ہوئی ہیں تورات، زبور، انجیل میں، اور ان کی صفت اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پورا تن آور ہو کر موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ یہ آیات ہے قرآن مجید کی، سورہ فتح کی، اس کا ترجمہ ہے کہ کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ میں تمہیں اللہ کی اور جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اس کی قسم دیتا ہوں، اور تمہیں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد پر من سلوہ اتارا تھا۔ واقعی یہ یہودیوں پر من سلوہ اترا تھا نا۔ اور میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہارے باپ دادا کے لیے سمندر کو خشک کر دیا تھا۔ یہ فرعون جب گزرنے لگا تو غرق ہو گیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے، اور فرعون اور اس کے عذاب سے تمہیں نجات دی تھی۔ میں تمہیں یہ قسمیں دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا؟ یعنی کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات نہیں ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، ہے نا؟ تو اگر تم اپنی کتاب میں یہ بات نہیں پاتے تو تم پر کوئی زبردستی نہیں، مطلب پاتے ہو تم تو تم ایمان لاؤ، اور ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی، میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی یعنی کہ اپنی طرف بلاتا ہوں۔ پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے یہودی۔ ایک ہے سغاتر، اس کے نام بھی آپ نے خط لکھا، یہ پادری تھا، رومی پادری، اور یہ خط بھی دہیہ قلبی لے کر گئے تھے۔ فرمایا سلامتی ہو اس پر جو ایمان لائے، اما بعد، بے شک عیسیٰ بن مریم اللہ کی روح ہیں، یعنی کہ جتنی بھی روحیں آتی ہیں نا وہ ماں باپ کے ذریعے آتی ہیں، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے تو گویا اللہ تعالیٰ نے کن فایا کون کہہ کے ان کو پیدا کیا، تو اللہ کا کلمہ اور اللہ کی طرف سے روح ہیں جسے اس نے پاکیزہ مریم کی طرف ڈال دیا۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، مطلب ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانیں گے اس نبی کو، ہم اس نبی کو مانیں گے ایسا نہیں ہے، ہم ہر نبی کو پر ایمان لائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو اب یہ نا خط گیا نا زغاتر کی طرف، تو یاد رکھیے یہ نا پادری تھا اور اپنے معاملے میں با اختیار تھا، چنانچہ اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پڑھا اور آپ کو یہ نام مبارک پڑھ کر سنایا تو کہنے لگا یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ سیدنا دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟
تو زغاتر نے کہا کہ میں یقیناً اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی پیروی اختیار کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ نا ہرقل کا دوست بھی تھا، جس کی طرف دہیا گئے تھے نا ہرقل روم کا بادشاہ، اس کا یہ دوست تھا۔ ہرقل نے سیدنا دہیا کو کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نبی ہیں، ہم بھی ان کے منتظر تھے، لیکن اصل میں مجھے اپنی حکومت کا خطرہ ہے کہ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا تو میری حکومت چلی جائے گی۔ ہرقل کو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو ترجیح دی، لیکن زغاتر نے کیا کیا؟ ایمان لے آیا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم یہ جو ہے نا سچے نبی ہیں۔ پھر اس نے نا اپنا غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، سفید لباس اس نے پہنا، پھر رومیوں کی طرف گیا اور بلند آواز سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سچے نبی ہیں۔ رومیوں نے آگے بڑھ کر ان کو شہید کر دیا۔ زغاتر رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں دیکھا، دیکھ کیسی بات ہے، یعنی کہ ہرقل کا ساتھی ہے، پادری ہے، کتابوں کو جانتا ہے، اس نے رومیوں کے آگے بات کی نا تو انہوں نے ان کو شہید کیا۔ بہت بڑی بات، تو اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کئی اور خطوط بھی لکھے ہیں، مختصر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمان کی ایک بستی دما کو خط لکھا، تو اس کا ایک نا کمانڈر تھا روما کا، چمڑے کے ٹکڑے پر یہ خط لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ان کو کہا اللہ کے رسول محمد کی طرف سے اہل عمان کے نام تم پر سلام ہو، تم لوگ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں طریقے سے مسجدیں بناؤ، ورنہ میرے سپاہی آئیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نا پڑھے لکھے لوگ کم تھے نا، کہتے ہیں وہ خط لے کر گھوم رہے ہیں کہ تو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ان کی زبان میں۔ آخر ایک بندہ ملا تو اس کا غلام تھا، تو اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا۔ بعض کا ایسے حالات بھی ہو جاتے تھے، خط لے کر جاتے تھے، بعض کا تو صحابہ ہی ان کی زبان جانتے تھے نا، تو بعض کا خط لے کر گئے ہیں تو ان کی زبان میں پڑھنے والا موجود نہیں، یعنی کہ جو عربی بھی سمجھے اور ان کی زبان بھی سمجھے۔ اسی طرح ایک اور ہے ریہ، ان کو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، تو اس نے نا آپ کے خط کی توہین کی، آپ کا خط مبارک پکڑا اور اپنے ڈول کو نا پیوند لگا دیا۔ چمڑے کا ہوتا تھا نا خط، اس پر تحریر ہوتی تھی، تو ڈول کے نا لگا کر تو اس میں پانی بڑھنے لگا۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی آپ کے ارشادات کی، آپ کے خط کی۔ ڈول ٹوٹا ہوا تھا نا، تو چمڑے کا تھا نا آپ کا خط، تو اس کے ساتھ اس کو چپکا کر اپنے ڈول کو سیدھا کیا۔ مطلب ان کی کوئی سمجھا ہی نہیں کہ آپ کا کوئی خط ہے، سمجھ آئی بات؟ خط کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا ایک فوجی دستہ اس کی طرف بھیجا، جس نے اس کا سارا مال اور اس کے اہل و عیال پر قابو کر لیا۔ پھر اسے بڑی ندامت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا، بیعت اسلام کی اور اپنے اہل و عیال کو واپس لے کر آیا، یعنی کہ اسلام قبول کیا، لیکن شرمندگی کے بعد۔ یہ بڑی بات ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور کو خط لکھا، یہ کون ہے؟ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے، مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو بکر صدیق کے دور میں، کہتا تھا میں بھی نبی ہوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں۔ اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر دھڑا دھڑ لوگ اس پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔
پھر نہ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہتے 5۔ کہتا اب مجھ پر نئی وحی آئی ہے، کیا 2 نمازیں فرض ہیں؟ سارے خوش ہو گئے کہ 5 نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں، اب 2 ہو گئی۔ شراب کہتا ہے حلال ہے، پیو۔ ایسی موجو علیہ السلام تو انہیں چاہیے تھا، وہ کہتے لو جی یہ تو بڑا اچھا نبی ہے، یہ شراب بھی حلال ٹھہرا رہا ہے۔ اچھا میں نے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بھائیوں کو پہلے بھی بتایا، آپ کو بھی میں بتاؤں کہ نا بعض نبی علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، اس کو بھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا اس کو، مسیلمہ کذاب کو، کہ شام کے وقت نا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی خدمت میں نا اپنے لایا کرتے تھے بچے، آپ بطور تبرک ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، برکت کی دعا دیتے تھے، اور ان کی زندگی بڑی برکت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں یہ نا مسیلمہ کذاب کو یہ بڑی اچھی بات لگی کہ شام کو نا سارے بچے میرے پاس لایا کریں، میں بھی ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کروں اور برکت کی دعا کیا کروں۔ چنانچہ نا اس کے پاس بچے لائے گئے، اس نے سب کو ہاتھ پھیرا۔ مورخین بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھنے والے، اور جتنے بچے سارے بڑے ہوئے تھے سارے گنجے، ایک بھی بال نہیں آیا ان کے سر پر، ہے یہ معجزہ دیکھ لو جی اس کا۔ اچھا دوسری بات اس کا معاملہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب کا ایک اور عورت تھی سجا نامی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ اپنی فوجیں اس کے پاس لے کر پہنچی، تو اس نے کہا کہ تم بھی نبیہ ہو، میں بھی نبی ہوں، آ جاؤ میرے خیمے میں۔ وہ خیمے میں گئے، اس نے دھونی دھانی کوئی چڑھائی اس نے مسیلمہ کذاب نے، وہ مدہوش ہو گئی، جن نشہ نہیں ہو جاتا، اس نے ساری اس کی عزت پامال کی، شارہ سمجھ لے، صبح ایسے نکلی جیسے دلہن نکل رہی ہو۔ اس نے بڑے باجے بجائے کہ بھئی یہ تو بڑا اتحاد ہو گیا ہے، نبیہ اور نبی دونوں مل گئے ہیں، لیکن اس نے بڑا پھر دھوکہ دیا ہیں جی سجا کو، اس کی وہ پھر دل برداشتہ ہو کے نا نبوت سے اس نے ہاتھ ہی اٹھا لی، اس نے توبہ کر لی تھی، لیکن مسیلمہ کذاب نے توبہ نہیں کی تھی۔ یہ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قتل ہوا، یعنی کہ ان کے جنگ میں یہ جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ ان کے نام نا نبی علیہ السلام نے پہلے نا خط لکھا ہے، تو عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو مسیلمہ کذاب نے آپ کی بات کا کیا جواب دیا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو کہہ رہے، آپ نے جو لکھا نا یہ واحد خط ہے کہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ادھر سے خط کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مسیلمہ، یہ کذاب درمیان میں لکھا ہوا ہے، ہم کذاب ہی کہتے ہیں، کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، سلام علیکہ اما بعد۔ بات اصل یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، مجھے بھی رسول بنایا ہے، میں آپ کی رسول میں آپ کا شریک ہوں، آپ کی رسالت میں میں آپ کا شریک ہوں۔ تو اس لیے جتنی فتح آپ نے زمین کی ہے نا، مدینہ کی یا کہیں کی، آدھی آپ کی ہے آدھی میری، تو آپ بھی انصاف نہیں کر رہے، توبہ نعوذ باللہ، اور قریش بھی انصاف نہیں کر رہے، تو میں چونکہ اللہ کا رسول ہوں تو آدھی زمین میرے حوالے کرو۔ کیا بات ہے، آدھی زمین کہتا ہے میرے حوالے کرو، کیوں؟ میں اللہ کا، میں بھی رسول ہوں، تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ بھی مجھے اللہ کا رسول مانے۔ نبی علیہ السلام نے خط پڑھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ان کے 2 قاصد بھیجے تھے نا اس نے، مسیلمہ کذاب نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ جو خط میں ہے بات تم بھی اس کو مانتے ہو؟ یعنی کہ مسیلمہ کذاب کو تم بھی اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم بھی اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، اتنا آپ کو غصہ آیا۔ پھر آپ نے صرف اتنا پیغام لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام،
آپ نے کذاب لکھا ہے نا ان کو، تو اس لیے یہ مسلمہ کذاب کے جھوٹا، مسلمہ جھوٹے کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد، بے شک زمین اللہ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے جو تقوی اختیار کریں۔ تو یہ نام مبارک آپ نے نا 10 ہجری کے آخر میں زبیر بن عوام کے بھائی صائب بن عوام کے آڑوانا فرمایا۔ بہرحال یہ اپنی ضد پر پکا رہا، فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو ہوا یہ کہ یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کر چکے تھے نا، انہوں نے نا حضرت ابو بکر سے اجازت لیے بغیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے اکرمہ تم ٹھہرو، خالد رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر آ رہا ہے، تم دونوں مل کر اس پر حملہ کرنا۔ اکرمہ پر رضی اللہ تعالیٰ پر انسانی کمزوری غالب آئی، انہوں نے کہا میں اکیلا حملہ کر دوں اور یہ فتح میرے نام لکھی جائے۔ انہوں نے حملہ کر دیا، مسلمہ کذاب نے ان کو شکست دے دی۔ اب لو جی وہ ان کے تو توبہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں جی وہ تو مسلمہ سچا اللہ کا نبی ہے، کیوں آج تک مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکا، تو مسلمہ کذاب نے اکرمہ کو شکست دے دی۔ اچھا وہ خالد بن ولید پہنچے تو دیکھا کوئی زخمی ادھر کرا رہا ہے، کوئی ادھر کرا رہا ہے، کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا پہلے ہی لڑائی ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، کہتے تم میرے دوست ہو، میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس کی اطلاع ابو بکر کو نہیں دوں گا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا انتظار کرتے۔ بہرحال پھر یہ دونوں نے مل کر حملہ کیا، اور وحشی کے ہاتھوں، جنہوں نے میر حمزہ کو نہیں شہید کیا تھا، وحشی نے پھر مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر کام لے لیتے ہیں نا، ہاں جی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے نا یہ خطوط لکھے ہیں، ہرمز کو بھی خطوط لکھا ہے نبی علیہ السلام نے، اور یہی ہوتا تھا اسلم تسلم، اسلم تسلم، کہ اسلام قبول کر لو تم جو ہے وہ سلامتی پر رہو گے۔ پھر اسی طرح نا یہ سارے آگے بھی خطوط ہیں جی نبی علیہ السلام نے لکھے۔ تو بس یہ خطوط کا بیان مکمل ہوا، اور صرف کل جو ہے نا جو ہم ان خطوط سے سبق حاصل ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ پھر آگے خیبر کا واقعہ ہے، اور نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا نا، وہ پرسوں ہم بیان کریں، کل کا بھی بیان اہم ہے، تو آپ کو اسباق ملیں گے سبق، اور پھر نبی علیہ السلام پر پرسوں جو جادو کا واقعہ وہ ہم بیان کریں گے، اور اگر کہیں گے تو کل ہی ہم اس کو ذکر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔